معزز سامعین گرامی قدر، آج بہت سی باتیں کرنے کو، لیکن صرف 3 باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے۔ سب سے پہلی بات، فاطمہ نامی بیٹی جس کی ویڈیو، جس کا کلپ آپ میں سے اکثر لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیا ہوگا، یہ کتنا افسوس کا، عبرت کا، ماتم کا، نوحے کا، مرثیے کا مقام ہے کہ ایک 10 سالہ معصوم بچی نام نہاد پیروں کے گھر کے اندر، اور ایک نہیں متعدد بچیاں وہاں پہ آج بھی قید ہیں، وہ بچی ان کے گھر بطور ملازمہ کام کر رہی ہے، اس کو مارا بھی جا رہا ہے، اس کو پیٹا بھی جا رہا ہے، لیکن ظلم اور درندگی کی انتہا ہے کہ 10 سالہ معصوم بچی کی عزت کے ساتھ روزانہ ایک بد کردار پیر جنسی درندگی اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیاس بجھاتا ہے، اس بچی کو، اس کے اعضاء اندر سے گلنا سڑنا شروع ہو گئے، اس بدبخت کو رحم اور ترس نہ آیا، اس بچی کے آخری لمحات CCTV کیمرے فوٹیج نے ریکارڈ کر لیے، وہ گر رہی ہے، وہ اٹھ رہی ہے، وہ گر رہی ہے، وہ اٹھ رہی ہے، آخر میں بھی وہ بدبخت اس کو ٹھوکر مار کر آخری سانسوں کے اوپر، آخری دموں کے اوپر جب وہ ہے ٹھوکر مار کے نکل گیا اور اس بچی نے موت کا جام پی لیا۔ وہ ویڈیو آج آپ کے اور میرے اور پورے پاکستان کے منہ کے اوپر ایک تمانچہ ہے۔ کہاں پہ ہم جی رہے ہیں، کہاں پہ ہم بس رہے ہیں؟ زیادتی کرنے والا، جنسی درندگی کا نشانہ بنانے والا، مسجد کا ملا ہو، کسی گدی کا پیر ہو، کسی سندھ کا وڈیرا ہو، اللہ کی قسم تینوں کی ایک ہی سزا ہے، اسے چوک میں پھانسی کے اوپر لٹکا دیا جائے تاکہ یہ درندے دوبارہ کسی کے ساتھ اپنی پیاس کو بجھا نہ سکے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے خلاف ہم نے بھی ایک قطرے کی طرح سمجھ لیجئے، چونچ پہ جو چڑیا آگ بجھانے کے لیے قطرہ لے کے آئے، ایک قطرہ شاید ہم نے بھی پھینکا، ہم نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھائی، وہ بدبخت ملعون پیر پکڑا گیا۔ جیسے ہی پکڑا گیا، سندھ کے ڈاکو سندھ کے ڈاکو اس کے دفاع میں کھڑے ہو گئے اور ویڈیو بنانا شروع کر دی، خبردار جو پیروں کے خلاف کسی نے بکواس کی ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلی؟ میں ابتدا لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جناب مدارس میں یہ ہوتا ہے تو وہاں پہ اجازت ہے؟ مدارس کے اندر یہ بد عملی، بد فعلی کرنے والا بھی اسی طرح مجرم ہے جس طرح سندھ کا وڈیرا اور پیر مجرم ہے۔ ہزاروں داسیاں، ہزاروں بیٹیاں ان کی جنسی ہوس کا اور درندگی کا نشانہ بنتی ہیں۔ وہ تو اللہ کو بھی کئی فیصلے اللہ نے قیامت کے دن کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کرنا تھا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کے تحت قتل کی گئی؟ اس ویڈیو نے لوگوں کو ایک شعور دیا، لوگوں نے منظم احتجاج کیا سوشل میڈیا پہ، ورنہ اس کے خلاف کوئی FIR نہیں تھا کاٹ سکتا۔ FIR کٹی، بڑے بہانے لگائے گئے، بیمار تھی، یہ تھی، وہ تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے اس بچی کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان پڑھ نہیں سکتا، جو کچھ حیوانگی اور درندگی کا مظاہرہ اس ملعون پیر نے اس بچی کے ساتھ کیا، کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ کتنی فاطمائیں، کتنی اور بیٹیاں اس قوم کی یوں ہی در بدر پھرتی رہیں گی؟ کہاں ہیں ادارے، کہاں ہے انتظامیہ؟ کیوں اتنا لمبا ٹرائل ہوتا ہے؟ ایویڈنس موجود ہے، ہر چیز میچ کر چکی ہے، زیادتی کا ثبوت مل چکا، کیوں نہیں ٹانگ رہے؟ اس کی ابتدا میں بارہا آگے کہتا ہوں، جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں وہ بدبخت موبتی مافیا اور سیکولر مافیا اور وہ آنٹیاں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ مدرسے کا مولوی یہ جرم کرتا ہے، اور مدرسے کا مولوی اگر یہ جرم کرتا ہے تو اس کو معاف ہے، اس کی بھی یہی سزا ہے، اس کو مینار پاکستان کے اوپر لٹکا دیا جائے۔ ابتدا مولوی سے کر لیجئے، لیکن اللہ کے لیے اس زمین کے اوپر اللہ کے قانون کسی ایک کو تو نافذ کر دیجئے۔ ان بچیوں کو اگر درندگی سے بچانا ہے، نازل کر تو عیسیٰ کو،
یا بھیج خدایا مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ یہ کوئی معاشرہ ہے یا ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ اور ظلم بالا ستم یہ ہے کہ ہم بندہ کس بات کے اوپر احتجاج کرے؟ کل فیصل آباد کے اندر وہ رمضان جس کے گھر دوسرے مہینے 24,000 بجلی کا بل آ گیا، پچھلے مہینے بل آیا 23,000، موٹر سائیکل بیچ کے ادا کر دیا، اس مہینے بل آیا 24,000، ترلے منت کرتا رہا میٹر ریڈر والوں کے، کچھ نہ سنی، میٹر کٹ گیا۔ اس نے کہا یہ میٹر نہیں کٹا، یہ میری زندگی کی شہرگ حیات کٹ گئی ہے۔ پنکھے کے ساتھ پھندا بنایا اور اس میں جھول کے خودکشی کر لی ہے۔ بتائیے اس قتل کی FIR کس کے خلاف کاٹی جائے گی؟ آپ حضرت عمر کے واقعات سارے حکمرانوں نے رٹے ہوئے ہیں جی، اگر فرات کے کنارے پہ، نیل کے کنارے پہ کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو میں عمر ذمہ دار ہوں۔ یہ جو رمضان اور پورا پاکستان خودکشیاں کر رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے، یہ ان کی FIR کن کے خلاف کاٹی جائے گی؟ اللہ کا خوف کیجیے، اللہ سے ڈریے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جس وقت آپ شاہد ہیں اس بات کے، اسی ممبر کے اوپر سے جس وقت سارے اپوزیشن لیڈر جیلوں کی ہوا کھا رہے تھے، اس وقت بھی عمران خان کی اپوزیشن کرنے والے اگر کوئی موجود تھے، یا آپ شاہد ہیں اس ممبر سے ہمیشہ عمران خان کی اپوزیشن کی ہے۔ کن امور کی وجہ سے؟ اسلام کے خلاف جو باتیں تھیں ان کی وجہ سے بھی، اور اگر 100 سے 150 اس نے پٹرول کر دیا تھا یا ڈالر 170-80 پہ پہنچ گیا تھا، سب سے زیادہ سزائے احتجاج ان 4 سالوں میں پورا پاکستان گواہ ہے، پوری نون لیگ کی MNA وزیر جیلوں میں تھے، ہم اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے بغیر ڈرے۔ لیکن اب میں سوچتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں، اگر 100 سے 150 پٹرول ہوا تو ہم نے کیسی کیسی تقریریں اور احتجاج کیے، آج 150 سے 300 پہ چلا گیا، آج 150 سے ڈالر 300 کراس کر گیا ہے۔ کیا نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ لوگ اس کو دعائیں دیں گے، ان کو ووٹ دیں گے؟ اللہ کی قسم عوام اتنی بیدار اور پریشان ہو چکی ہے، اتنا تنگ آ چکی ہے کہ آپ کی سوچ نہیں۔ ہم امداد کے لیے سیلابی علاقوں میں نکلے، ہمیں پتہ ہے لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں کہ 300 کا پٹرول وارے میں نہیں ہے، یہ جو بجلی کے بل ہیں ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ آپ ملک کو کس افراتفری کا شکار کرنا چاہتے ہیں؟ عوام کی بس ہو گئی ہے، بس ہو چکی ہے، عوام سول نافرمانی کی طرف بڑھ رہی ہے، پورے ملک میں بجلی کے بلوں کو جلایا جا رہا ہے، ہمارے اوپر پریشر ڈال رہی ہے عوام۔ آپ بھی مسجدوں سے اعلان کریں کہ ہم بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے۔ آپ حکمرانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے، آپ نے یہ وطن اسلام کے نام پہ لیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس معیشت کی تباہی کے اندر سب سے بڑی جو وجہ یہ آپ نے اللہ کے ساتھ وعدہ توڑا ہے۔ اللہ سے وعدہ یہ کیا تھا نا اسلام آئے گا، اللہ سے وعدہ توڑا اور آپ سمجھتے ہیں معیشت مستحکم ہو جائے گی۔ جنہوں نے نہیں وعدے کیے ان کی معیشتیں ایک الگ معاملہ، آپ نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ اور آپ کی کیا خارجہ پالیسی ہے؟ آپ نے کیسے، اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اسلامی معیشت کی جو الف با بھی جانتا ہے ان طالب علموں کو یہ قریب نہیں پھٹکنے دیتے، یہ سسٹم کو سیدھا ہی نہیں کرنا چاہتے، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ سسٹم سیدھا ہو جائے۔ اسلام کا نظام معیشت تو یہ کہتا ہے کہ جتنے کا پٹرول آیا ہے، جتنے کی بجلی پڑتی ہے، جتنے کا پانی پڑتا ہے، جتنے کی گیس پڑتی ہے، یہ اسلامی نظام معیشت کی بنیادی اکائی ہے، اتنے میں عوام کو دیا جائے، عوام سے ان چیزوں پہ پیسہ نہ کمایا جائے۔ بلکہ اسلام اس سے بھی آگے کی بات کرتا ہے، سبسڈی کی۔ آپ ان چیزوں پہ سبسڈی نہیں دیتے تو اللہ کے لیے عوام سے ان 3-4 چیزوں پہ پیسہ مت کمائیں، عوام کو جتنے کا پڑتا ہے اتنے کی دے دیں، پھر عوام آپ کا کارکن بن کے، آپ کا مزدور بن کے، آپ کی ملوں کو، آپ کی فیکٹریوں کو، آپ کے کارخانوں کو، پورے ملک کے اندر کاروبار اور تجارت کو، اگر پڑھتے میں آج بھی آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پڑھتے میں عوام کو دینا، تو اللہ کی قسم پورے ملک کی انڈسٹری چل جائے گی، پورے ملک کی تجارت چل جائے گی، زر مبادلہ کے ذخائر آ جائیں گے۔ آپ ان چیزوں پہ کماتے ہیں جو عوام کو سبسیڈائز کر کے دینی تھی۔ چائنا نے ہلکا سا معیشت کا یہ ماڈل اختیار کیا کہ سبسیڈائز کر دیا جائے، آج چائنا کے گھر گھر میں انڈسٹری لگی ہے۔ آپ کبھی چائنا جائیں، جو لوگ جاتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ لاما صاحب آپ حیران رہ جائیں گے، بجلی اتنی سستی، گیس اتنی سستی، عوام مزید سہولتیں دیتی ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ مال بیچیں گے تو زر مبادلہ کہاں آنا ہے؟ چائنا میں ہی آنا ہے۔
یہ پاکستانی حکمرانوں کو آج تک اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی. گھر گھر میں گڑیاں بنانے کی فیکٹریاں, گھر گھر میں کھلونے بنانے کی فیکٹریاں. جو لوگ چائنا جاتے ہیں کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی انڈسٹری لگی ہوئی ہے. کوئی بندہ, ہر بندہ حکومت کا شکر گزار ہے کہ پڑھتے میں بلکہ سبسڈائز. اور اگر حکومت اس ماڈل کو اختیار کرے اسلامی نظام معیشت کے, اور پھر بات یہ کرنا کچھ نہیں چاہتے, آپ کے پاس ذخائر موجود ہیں, آپ وہ کسی کو آپ پٹرول نہیں نکالنا چاہتے, آپ سونا نہیں نکالنا چاہتے, آپ تانبا نہیں, آپ آج تک کوئلے کی کانوں کے اوپر قابض گروہوں سے کوئلے کی کانیں نہیں ایجاد کرا سکے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ دکھ ہوتا ہے. خارجہ پالیسی کیا ہے, جب دل کرے انڈیا پانی چھوڑ دیتا ہے, لاکھوں اربوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے. یہ ہماری خارجہ, اتنا ہم ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, اتنے کمزور ہو گئے. ہاں ہو گئے, پھر دکھ ہوتا ہے. بات آئی ہے انڈیا کی, عجیب طرز عمل, آپ حیران رہ جائیں گے سن کے. پورے 3 دن ہو گئے ہیں پاکستان کے سائنسدان, پاکستان کے سیکولر اور پاکستان کی لبرل مافیا انٹرنیٹ کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر مولویوں کو گالیاں نکال رہی ہے. کس وجہ سے؟ جی انڈیا چاند پہ پہنچ گیا ہے اور مولوی اس باحث میں اور اس بات میں لگے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, عقل پہ کیسے پڑتا ہے. اور مولوی نے تجھے روکا چاند پہ جانے سے؟ وہ ایک بہودہ سائنسدان, انڈیا تو چاند پہ پہنچ گیا, وہ صرف پاکستان میں کالم لکھتا ہے. انڈیا تو چاند پہ پہنچ گیا, وہ سارا دن مولویوں کے خلاف بکواس کرتا ہے. انڈیا تو چاند پہ پہنچ گیا, وہ اپنی یونیورسٹی میں صرف ناچ گانے اور بھنگڑے کی محفلیں سے جاتا ہے. چاند پہ انڈیا کو پنڈت نے پہنچایا ہے, امریکہ کو چاند پہ پادری نے پہنچایا ہے, ان کے سائنسدانوں نے پہنچایا ہے. اور پاکستان کے سائنسدان ایک سوئی نہیں بنا سکتے, ایسے بدبخت ہیں. ایک سوئی مولوی نے روکا سوئی بنانے سے, مولوی نے چاند پہ جانے سے روکا. مولوی کا, دینی رہنماؤں کا جو کام ہے اپنی ڈومین میں, شاید اس سے اچھی ڈیوٹی پاکستان میں کوئی طبقہ فکر نہ دے رہا ہو. اصلاح معاشرہ, چوری کے خلاف, کرپشن کے خلاف, جھوٹ کے خلاف, غیبت کے خلاف, اثار, ہمدردی. سیلاب آیا, مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو جاؤ سیلاب زدہ علاقوں میں, تمہیں نظر آئے گی تو جمعیت اہل حدیث پاکستان نظر آئے گی, تمہیں نظر آئے گی مرکزی مسلم لیگ نظر آئے گی, تمہیں نظر آئے گی جماعت اسلامی نظر آئے گی. مولوی کا جو کردار تھا, مولوی کا جو رول تھا, وہ مولوی پاکستان میں ادا کر رہا ہے. پاکستان کے دینی مدارس بہترین دنیا کے قاری پیدا کر رہی ہے, پوری دنیا کے بہترین قاری, بہترین علماء. لیکن مولویوں کو بھی اب اس بات کو سوچنا چاہیے کہ سائنسدان بھی اب مولویوں کو پیدا کرنے چاہیے, کیونکہ سیکولر تعلیمی ادارے بدکاری, فحاشی اور یانی کے علاوہ کچھ پیدا نہیں کر رہے. 75 برس ہو گئے ہیں, آج تک کوئی مولوی حکمران آیا, لبرل آیا, سیکولر آیا, جج آیا, جرنیل آیا, سیاستدان آیا. چاند پہ انہوں نے پہنچانا تھا کہ مولوی نے پہنچانا تھا؟ یہ کیسی عقل کے اوپر پردہ ہے جی. وہ انڈیا چاند پہ پہنچ گیا ہے, مولوی یہ کر رہا ہے. اللہ کے بندو, یہ کیسا فلسفہ ہے؟ یہ اسلام کے خلاف ایک بغض ہے جو ہر روز ہر وقت تمہارے منہ سے اگلتا رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے.